اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ جو چیز نہ پتہ ہے کہ واللہ عالم، ہر ایک کی جتنی سمجھ ہے، جس چیز کی سمجھ آئے ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آئے تو علم کو عبور تو کسی نے نہیں کیا۔ جب نبیوں نے نہیں کیا تو پھر ولیوں نے کہاں کیا ہوگا؟ جو ولیوں نے نہیں کیا تو ہمارے تمہارے جیسوں نے کہاں کیا ہوگا؟ تو پھر فیصلہ نہیں ہو سکتا نا کسی کی بات پر اختلاف میں۔ اس میں یہی ہو سکتا ہے انسان خاموش ہو جائے کہ یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، یہ بھی بزرگ ہے، یہ بھی بزرگ ہے۔ ہاں، یعنی کہ اس نے کہہ دیا اب علم ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں آگے بولنے کی۔ نہیں، علم ایک سمندر ہے کہ جتنا سیکھے نہیں سیکھا ہی نہیں، کچھ لیا ہی نہیں اس نے۔ یہ پہلی مثالیں میں نے دی ہیں تو مختصر بات لمبی نہ ہو جائے تو یہ واقعہ ہے بڑا، کیونکہ آقا جی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھا، جیسے دنیا کے معاشرہ ہے ایسے اس نے اس سمجھ سے بات کی۔ اسے کہا اگر آپ وفات پا گیا اور پھر جیسے انسان کے اعضاء خاک پہ مل جاتے ہیں، آپ نے کہا زمین پر خدا نے حرام کیا نبیوں کے جسموں کو چھوئے۔ یہ آقا نے کہا، اور یہ بھی فرمایا جو سلام کرتا ہے اس کا جواب دیتا ہوں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اس میں لوگوں کو کسی جیسے رسائی نہیں ہوتی سمجھ کی پوری پہ اختلاف ہوتے، چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن قرآن حدیث کی سمجھ جتنی فیض سے آتی ہے اتنا پڑھنے سے نہیں آتی۔ پڑھنے سے اندازہ کیا جاتا ہے، فیض سے حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اور آقا جی بھی کہتے ہیں خبر کا سننا کسی کا اور کسی چیز کا دیکھنا فرق ہوتا ہے، ایک برابر نہیں ہوتا۔ بہرحال شیخ سے کچھ بات ہو رہی تھی، اس تو تمبل کر کے شیخ جواب دیتا ہے۔ وہ پوچھتا کہ اس کے منہ سے نکل نہیں تھا، شیخ جواب دے دیتا تھا۔ تو اس نے پوچھا تعجب سے، شیخ صاحب جواب ایسے نہیں دیتے تھے کبھی، جو پوچھتا میں نظر ایک دم جواب دیتے، یہ ایسے، یہ کیسے؟ تو انسان باتوں میں جیسے نکل جاتا ہے مجھے۔ کہا سامنے تو تھے، وہ مجھے سکھا رہے تھے۔ پھر وہ سمجھا کہ شیخ کی ساری تربیت اپنی نہیں ہوتی ہے، ادھر سے بھی ہوتی ہے، ادھر سے بھی ہوتی ہے، اس لیے سمجھ گیا یہ اثر اسی لیے ہے۔ اور یہ باتیں دوسرے بھی کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا، اس سے اثر کیوں ہوتا ہے کہ اس کا ادھر ہے مسئلہ، تو اس کے منہ سے اچانک نکل گیا۔ لیکن جب سوچتے تھے پھر آج سے جواب دیتے، میرے منہ میں بات ہوتی ہے جواب کہا سامنے تو تھے۔ اب یہ لوگ سنیں گے ایسی باتیں، کہیں گے مدینہ ادھر ہے، ہم ادھر ہیں، یہ کیسے ہوتا؟ آقا جی کہتے ساری دنیا میرے سامنے ایسی جیسے ہتھیلی، ایسے ایک ایک چیز دیکھتا ہوں۔ پھر آقا جی کی بات کو غلط سمجھنا چاہیے، تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، جو ان کی زبان سے نکلا ماننا ہے، ان کی زبان سے نکلا انہوں نے کہا۔ اور جب چاہیں حجابات اٹھا دے آدمی ایسے سامنے ہوتا ہے۔ ہم بچپن میں تھے اس چیز کو عجیب سمجھتے تھے، ہم تو یہ کتابیں پڑھے ہوئے تھے نا پہلے، تو کہتے تھے یہ کیسے ہوتا ہے، اب بول نہیں سکتا ہوں یہ کیسے اور کیا کیا کہوں تمہیں، سبحان اللہ۔ آقا جی حیات النبی، بس جی وہ ہر وقت موجود تھے، نہیں وہ ہیں جو تھے سمجھ بیٹھے ہیں، بڑی خیریں نکل گئی ان کے ہاتھ سے، جو کہتے ہیں تو پھر ان کو فائدہ ہی فائدہ۔ چلو جی، ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں ہم اس واسطے نہیں بیٹھتے ہیں کہ ایک ماضی کا ذکر کریں، نہیں، کہ بیچ میں وہ کرم فرما دیں، نظر رحمت فرما دیں۔ ذرا لب ہلا دے وہ درمان عالم، ذرا ایک نظر رحمت کی ڈال لے، بیڑے پار ہے انشاءاللہ۔ اللہ نگہباں ہر دم، اللہ نگہباں ہر دم، اور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک واقعہ ہوا ہے طریقت میں، طریقت والوں کے ساتھ، یہ بھی اس نے شعر میں لایا، اچھا کر دیا۔ لوگوں کو شوق بڑھے، وہ عمل کریں، ان کو بھی کوئی فضا نصیب ہو، یقین بنے۔
باتوں سے یقین نہیں بنتا ہے، باتوں سے وسوسے بھی آتے ہیں، یقین کمزور رہتا ہے۔ جب کچھ فضا بنتی ہے یقین بنتا ہے، جب کوئی فائدہ بنتا ہے یقین بنتا ہے، جب کچھ دیکھتا ہے یقین بنتا ہے۔ نامگہانی چیزیں ٹلتی ہیں اور ناممکن چیزیں ہوتی ہیں، یقین بنتا ہے۔ کچھ ہوئے تو یقین بنے نا، باتوں سے کوئی نہیں جڑتا، لیکن کچھ دیکھ لیتا ہے خود ہی جڑتا ہے، نہ بھی جڑاؤ جڑے گا وہ۔ ہاں یہ آپ سمجھ رہے ہیں، اسی میں کہتا ہوں آپ سلسلہ ادریسیہ کے میں کچھ عمل کریں تاکہ آپ کو کچھ نظر آئے۔ کوئی بھی سلسلہ ہو، آپ کو کسی سلسلے بھی رسائی آقا کی نصیب ہونی چاہیے بس، اور جہاں سے رسائی کی صورت نظر آتی ہے سلسلے کو پکڑ لو بس۔ ہاں مطلب سلسلے نہیں ہے، سلسلے سے مطلب ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہم جو بیٹھے ہوئے ایسے طریقت کا واقعہ کہ کہتے اس کو محسوس ہو رہا تھا جو طریقت والا تھا، اختلاف ہیں، مصیبتیں ہیں، کیا کیا سوچ چلتی ہے انسان کی، کہتے ہیں سوچ ہی رہا تو کہتا ہے حجابات ہٹے آقا جی نظر آئے، اللہ کا بھروسہ دیا۔ پھر یہ بتا بھروسہ تو اللہ کا ہوتا ہے، معاملہ اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ وسیلے بناتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، وسیلہ ڈاکٹر بنتا ہے، دوائیاں بنتی ہیں، پرہیزیں بنتی ہیں، اللہ کرتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اسباب کرنے پڑتے ہیں۔ اس حساب سے آقا جی نے بات کی کہ میں تو ایسا وسیلہ ہوں، تم کو میرے وسیلے کو دیکھ کے کچھ سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ تو کیا کہا اللہ نگہبان ہے، جب خدا نگہبان ہے تو پھر کیا فکر ہونی چاہیے، کچھ بھی ہوتا رہو دنیا میں، جب تم ہمارے ہو گئے ہو، ہماری طرف آ گئے ہو، تمہیں تو یہ سوچ آنی نہیں چاہیے کہ کیا ہوگا یا کیا بن گیا، ایسے خیالات نہیں جائیں۔ تو کہا اللہ نگہبان ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کیوں ایسا سوچا تم؟ بے فکر ہو جاؤ، جو ہوتا ان کو ہوگا، جو ہم سے دور ہیں، جو ہمارے قریب ہیں، ہمارے ہو چکے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ تجربہ کر لینا، آپ کا ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جنہوں رب رکھے انہوں کون رکھ رکھے۔ ہاں تو بس ختم بات، لیکن ہم رب کے ہوتے نہیں نا، پارٹیوں کے ہو گئے ہیں، کوئی پکا پتہ نہیں کیا بن گیا، لیگی تو کوئی پکا بن گیا تو پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہو، مجھے تو پورا بھول جاتا ہوں، پیپل پارٹی بن گیا ہے اور کی بن گیا، بنو بنو، ہم تو کہتے بس غلام مصطفیٰ بنو، تمہارے دونوں جہان بن گئے، ہم تمہارے دل اس طرف آئے نا۔ بول رسیلے بولے وچ دلاں دے رسدے جاون، اے بھی اہل طریقت کو ایک مسئلہ پیش آیا جس کا میں نے ان کو مجہول سنایا کہ بہت کھاتے تھے، خوب دبا، کہا خوب کھاتے ہو، خوب وضو کرو، نمازیں میں زور دو، ادھر بھی نہ بھول جانا، کھا کے لمبے پڑے رہنا، کھا کے خدا اس کی رسول کی محبت پہ لگے رہو۔ تو انداز کیسا بولنے تھا، خوب کھاتے ہو، خوب وضو کرو۔ سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ، کیسی مٹھاس ہے زبان میں، وچ دلاں دے رچ دے جاون، بول رسیلے بولے۔ ہم لوگ کو سن کے اتنا مزہ آیا ہے، جس نے وہ آواز سنی ہوگی اس کو کیسی کیفیت ہے، آپ بتاؤ۔ اس کو ہوش رہتا ہے، ہوش نہیں رہتا اس کو، ہوش اس کا وہ چلاتے رہتے ہیں جو ان طریقت میں کھلتی ہیں طریقت، ان کے ہوش نہیں ہوتے، ان کے ہوش ان کی جس کی جاذبیت میں کھو جاتے ہیں، تو وہ دکھتے ہیں کہ مخلوق میں ہے، کبھی ان کو اپنا پتہ ہوتا ہم ہیں، کبھی پتہ ہوتا ہم نہیں ہیں، لیکن وہ سنبھال لیتے ہیں ان کو، سارے کام ان کے چلتے ہیں۔ پھر ان کو دوسرے دن جب ہوش آتی، یہ بھی میں نے جواب دیا، اس کو نہیں پتہ میں جواب دیا تھا، جو دیا تھا صحیح جواب دیا تھا، اس نے جو سوال کیے تھے جوابات دیے تھے، لیکن اس کو پتہ نہیں، جیسے وہ کسی دوسرے عالم میں تھا، کوئی بولتا تھا جوابات جا رہے تھے، سوال کے جواب۔ پھر اس کو دوسرے دن ہوش آئی، کچھ وہ جیسے نورانیت کا عکس جیسا تھا، کچھ ہلکا ہوا، کسی نے پوچھا، پھر اسے چھپاتا بات، اسے پوچھا تھا آپ نے یہ کہا تھا، اچھا اچھا یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا نا، ہاں، ایسے اس کو چکر دیتا ہے، پھر سے پوچھتا ہے، اس کو نہیں پتہ، شیخ چکر بھی دیتے ہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہاں، کس کو خبر نہیں ہونے دی۔ اور شیخ حیران ہو گیا عظمت مصطفیٰ پر ماننے پر کہ جواب نہیں ہے، کہ انسان یعنی کھو بھی جائے تو اس کے کام سارے چلتے ہیں، دین دنیا کے آخرت کے اٹھنے کے بعد سنبھال لیتے ہیں، لیکن کسی اور کی محبت میں کھو جائے پھر نہیں چلتے، پھر بربادی ہے۔ تو خدا آپ کا ہمارا آئی لو یو حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ کرے، ہاں ہاں، اسی میں سب کچھ ہے، دوسری محبتوں میں فائدہ نہیں ہے۔
کھاتے ہو ایسے واقعے سنا دینے چاہیے شوق کے لیے. بعضوں کے دل میں نیت ہوتی ہے محبت حضرت محمد مصطفیٰ کی, پھر وہ کوشش کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو بھی ایسا واقعہ پیش آ جائے, پھر کہیں واللہ شیخ امین سچا کہ حیات النبی ہے, مانے گا, اللہ کی قسم مانے گا. ہاں, بہت سی باتیں میں نہیں بتاتا ہوں, اس میں سے جزو بتاتا ہوں کہ یہ کچھ کریں, ان کو یہ فضا نصیب ہو. میں باتوں تک آپ کو نہیں رکھنا چاہتا, میں آپ کو آگے بولنا بے ادبی ہے نا. یہ باتیں کھلی بھی نہیں کرنی چاہیے, ہر وقت بھی نہیں, پھر ان باتوں کی قدر قیمت نہیں رہتی ہے. ہاں, تو بیچ میں نکل آئیں گے ایسے انشاءاللہ. ہاں, نکل آئیں گے انشاءاللہ, علامتیں دیکھتا رہتا ہوں. خوب وضو بھی کرو تمہیں. وہ بھی پتہ نہیں بنایا کہ نقشہ بناؤ. سبحان اللہ. نیند نہیں آتی نا بعض انسان کو, اس تجلیات میں نیند نہیں آتی تو کچھ پریشان تھا. کہتے ہیں بس ان کی دو باتیں انسان کدھر کا کدھر ہو جاتا. کیا نیند نہیں آتی, کوئی بات نہیں, نقشہ تو بناؤ. کیسی بات ہے, جیسے آدمی نقشہ بناتا نہیں, کہ ایسے ہی بنا لو کہ سو لیا تو نقشہ تو بناؤ. باتیں سبحان اللہ. ہم لوگ سنتے ہیں, جو سناتے ہیں حیران ہوتے ہیں, جو سنتا ہوگا اس کو کیسے اثر ہوتا ہوگا. ہاں جی, ان کے دیکھنے کا اثر, ان کے بولنے کا اثر, اس آواز کا اثر, اس ادا کا اثر. ہاں چلے جی, اللہ کرے ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب ہوں انشاءاللہ. جب رات کو نیند نہ آئے, جو پاؤں نہ کوشش کر کے, نقشہ تو بناؤ تھوڑا, آواز یہ آئے توری. جس کو ایسے فیض نصیب ہوں, ایسے ہو, جس کو بھی ہو, وہ کہاں کسی عالم کی دلیل مانے گا, بات مانے گا. وہ تو لفظوں سے اور بیان سے اور تعویل سے قائل کرے گا. لیکن اس سے متکلم ہوئے ہیں حضرت مصطفیٰ, اس کو تو دلیل کی ضرورت ختم ہو گئی ہے نہیں. یہ تو اس کو ضرورت ہے کہ جس کو ایسا موقع نصیب نہیں آیا تو وہ پھر سوچ میں ہوتا ہے, یہ فضل, یہ علامہ فاضل یہ کہتے ہیں, وہ مفتی اعظم یہ کہتے ہیں, وہ پتہ نہیں مفتی اکبر یہ کہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, بیچارے گڑبڑ میں پڑے رہتے ہیں, الجھن میں پڑے رہتے ہیں. لیکن اس کو لے جا, بولے گا مجھے ضرورت نہیں مفتی اعظم کہ جس بات کو ڈھونڈتے ہیں وہ بات میرے ساتھ ہوئی تو آقا کی شکل میں شیطان آتا ہے, نہیں آ سکتا. تو ختم, اس کو ضرورت ختم ہو جاتی. اگر یہ فیض آپ پہ ہم پہ کھل جائے نا, آپ کتابوں کو ٹھپ کر رکھ دیں گے, کتابوں کو ٹھپ کر. یہ فیض بہت بڑی چیز, لیکن اس کا برداشت کرنا بھی بہت, جیسے کہتے قسمت سے ہے. جیسے کہتے کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں, ان الحق کا ہوں یا تمہیں حق کا ہوں. ایسا مسئلہ بھی پیدا ہو جائے نا تو بڑی تشویش ہو جاتی ہے, بڑی مشکل ہو جاتی ہے. فیض ہے نا, یہ باتیں تو نہیں ہیں. کتابیں تو اتنی پڑھ لو, قرآن سارا پڑھو گے, فیض شروع ہو گیا نا اب تم درہم برہم ہو جاؤ گے. ہاں دیکھو, فیض ادھر طور پہ ہوا تو موسیٰ صاحب بے ہوش ہو گئے تھے. وہ جو تھے ساتھ تھے وہ سیدھے آخرت کو چلے گئے, پہاڑ ریزہ ہو گیا. اسی قرآن کریم لو انزلنا ھذا القرآن, اس قرآن کو ہم اتارے پہاڑوں پر تو پہاڑ ریزہ ہو جائے. اس کا فیض جب شروع ہوتا ہے قرآن شریف کریم کا, یا نبی کریم کی نگاہ کرم کا, یا کسی ولی کا, سنتے ہیں انسان کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے, سب کچھ بھول جاتا ہے. یہ تین طریقے اس کے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی چلہ نہیں, کوئی چلہ کاٹے, اس کا کوئی اسم ہے, کوئی وہ اسم پڑھتا رہے. یہ نگاہ سے ہوتا ہے, یا اللہ کی نگاہ, یا حضرت محمد مصطفیٰ کی نگاہ, یا اس کی نگاہ جو خدا رسول کے نگاہ میں آ چکا ہے. ہاں پھر یہ ہاں, تو اس کا مسئلہ سب نگاہ سے, اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. تو خدا کا جس صورت سے بھی ہو, یہ تین صورتوں سے جو بھی صورت خدا چاہے ہم کو آپ کو نصیب ہو جائے انشاءاللہ. اس میں بھی
طریقت کے مفہوم کا اشارہ ہے، ایسی باتیں تھوڑی تھوڑی جو سنائی ہوتی ہیں یا کتابوں میں دیکھی ہوتی ہیں، کچھ ان کا مسئلہ ہوتا ہے، کیوں یہاں تربیت کا مسئلہ ہے تو یہ بتا دیتا ہوں۔ تو مثلا کہتے تھے ہوتے اہل طریقت تھا، اس کے کہتے ہیں مشائخ اس کے ذہن میں آیا کہ بعض بڑے دور سے آتے ہیں، تو اس میں اشارہ کیا تم کو ابھی تک، جس میں اشارہ تھا ہماری عظمت کا احساس جو ہونا چاہیے وہ تم میں ابھی نہیں ہے۔ کوئی دور سے آتا ہے، نزدیک سے آتا ہے، کرنل ہے، جنرل ہے، پھوتی ہے، موتی ہے، تم کو کیا پڑی ہے؟ تم کو پتہ نہیں ہے ہم کون ہیں؟ یہاں سے بھی آئے، کہیں سے بھی آئے، کچھ بھی ہو، ہماری عظمت کے سامنے اس کی عظمت کا کوئی تقاضا نہیں ہے، کوئی عظمت نہیں رکھتی اس کی، چاہے اس کی مشاعر کے دل میں خیال تر سے آیا۔ تم کو پتہ ہے ہم کتنے عظیم ہیں، ہماری کتنی عظمت ہے، کہ یہ سوچ بھی عظمت کے خلاف ہے۔ کیا گو کہ تمہارے دل میں اس چیز کا وہ نہیں تھا، یعنی ایسی بات کہ عظمت کے خلاف کا نیت نہیں تھی، لیکن تربیت ابھی تمہاری باقی ہے۔ جتنے بھی مشائخ ہوں یا نبی ہوں، نبی کی تربیت کو نہیں پہنچ سکتے جو تربیت وہ کرتے ہیں۔ تو اس تقاضے سے کہا تم کو اس چیز کا کیا، یہ خیال میں کوئی آتا آئے نہ آئے نہ آئے، تم کو پتہ ہے ہماری عظمت بہت بڑی ہے، آئے گا تو اپنے مطلب کے لیے آئے گا، کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے گا، تمہیں اس چیز کا خیال ہی نہیں آنا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہیں، تمہیں اس سے کیا، کوئی دور سے آتا ہے، نزدیک سے آتا ہے، تم خاموش رہو، تم اس میں دخل مت دو۔ آقا کی عظمت بڑی عظمت ہے جی۔ اسی عبادت بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا تمہارا اجتماع یہاں دنیا سے علیحدہ ہے۔ دنیا کے کہیں جاؤ تو ادھر پھر ایک دوسرے کا جو اصولی چیزیں ہوں گی، لیکن آقا کی عظمت کے سامنے ولی ولی نہیں ہے، نبی نبی نہیں ہے، کرنل کرنل نہیں ہے، عالم عالم نہیں ہے۔ ان کے سامنے اپنی عظمت رکھ کے کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی یہاں جب اجتماع ہم کرتے ہیں تو ہم ڈونکیوں سے بھی بدتر اپنوں کو سمجھیں۔ ایک بزرگ کی نسبت کرتا ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں سگے فولان، تو آقا جی تو ان سے بھی بڑھ کے بزرگوں سے۔ تو اس لیے یہاں بعض وقت یہ جی باتیں وضاحت سے کرتا ہوں، بعض نہیں کرتا ہوں، پھر وضاحت سے کرتا ہوں وہ سمجھے کہ ایسے کیوں ڈونکی کہتا ہے، ایسے کیوں کہتا ہے۔ جب ہم یہاں ان کی عظمت کے لیے آئے ہیں تو ان کی عظمت کے سامنے ہماری کوئی پوزیشن ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہاں فائدہ پھر اس کو یہاں وہاں اسی جو گھر سے نکلے تو کتے کی مانند نکلے اور کتے کی مانند جائے۔ ہاں ہاں، وہ نہیں کہ میں پوتی خان ہوں، موتی خان ہوں، میرا خیال کیا جائے، لیکن اس کی نادانی اور جہالت کی وجہ سے اس کا خیال کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کو پتہ، جب پتہ چل گیا خود ہی کہے گا ایسی جگہ ایسا تصور کر کے نہیں ہے کہ میں ایسی جگہ شان سے بیٹھوں، آن سے بیٹھوں، یا میرے کسی کی نگاہ میں میں بھی کوئی آیا ہوں۔ جب آقا کی نیت سے آیا تو پھر جیسے کہتے مٹ کے آ، بن کے نہ آ، پھر تجھے کچھ نصیب ہوگا، فائدہ ہوگا۔ عام لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں کہتا ہوں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ جو پھوتی خاں ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے تم کو نصیب ہونا ہے مشکل ہے۔ پھوتیوں کو گھر کے چھوڑاؤ یا ٹیلی فون میں بھی بات کرو تو پھوتی سے مت کرو کہ ہم بڑے لوگ ہیں، پھوتی جنرل کرنل ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ تم کسی بادشاہ سے بات کرتے ہو، ہاں جی، تو ایک دم کرتے اٹھا کے سوچا جاتا ہے، پھر کیا جاتا ہے۔ اگر عظمت خدا عظمت رسول ہے تو پھر اٹھا کے مت کرو ٹیلی فون، پابندی لگائیے بعضوں پر، اور بعضوں پر نہیں تم کرو۔ وہ اپنے کو پھوتی سمجھتے نہیں نا، وہ سبزی بیچتا ہے، آلو بیچتا ہے، وہ کہاں پھوتی سمجھتا ہے؟ لیکن یہ پھوتی اپنے کو فرعون سمجھتا ہے، تو اللہ کے نبی کے سامنے پھوتی تو نہیں چلے گی، وہ انبیاء بھی غلام ہیں۔ پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے اخلاقی طور سے کہ وزیر ہو امیر ہو، آقا کے سامنے مٹے سب نوازے جاتے ہیں، اگر آقا کے سامنے نہ مٹے نوازا نہیں جائے گا۔ بادشاہ بھی ہو نوازا گیا، آقا کے سامنے اپنے کو مٹا دے کہ آقا کے سامنے میں کچھ نہیں۔ میرا مطلب سمجھے، یہ مطلب یہ نہیں کہ میرا مقصد ہے میرے سامنے، یہ مطلب نہیں کہ مسئلہ ان کا ہے میرا نہیں ہے، صحیح ہے نہیں صحیح؟ ہاں، بس یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو پھوتی 2-4 آئے ہوں گے، 10-12 آئے ہوں گے، مجھے خبریں ملتی ہیں، کہتے ہیں ظاہر طور سے ملنے کے کمزور ہیں، پتہ نہیں ہے، اور بعض ان کو بھی کہ جو پھوتی خان ہیں ان کو ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ کرم کیا، آپ آ گئے، کرم کیا، جا دفعہ کرم کیا، آقا پہ کرم کیا، جو آقا کے لیے آیا آقا نے تم پہ کرم کیا یا نہیں؟
لیکن ان کو پتہ نہ ہو تو پھر اخلاق سے لانا چاہیے نا. ایک آدمی ایک چیز کو سمجھتا ہے آہستہ آہستہ، اس ماحول میں پڑا نہیں، اس چیز کو سمجھا نہیں، تم آتے ہی اس کو بس جیسے کہتے ہیں انتہائی کا سبق دے دو، جس کو بے سے سکھاؤ. اسی کو سکھا جو پھوتی خان ان کی پھوتی خانی پر چڑھاؤ، آئیں بیٹھے ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ نے یہاں رہنا ہے، کہاں رہنا ہے. پھر آہستہ آہستہ سنے گا، ٹھیک ہو جائے گا. ایک دم تو نہیں ٹھیک ہوگا نا، وہ تو دنیا کے حساب سے اور اخلاق کے حساب سے آئے گا، اس کی نیت بھی خراب نہیں. کہ یار بات کیسے کرتے ہیں، کوئی جاتا ہے بیٹھتا ہے، پوچھتے ہیں تو کدھر بیٹھا ہے، کدھر کھائے گا، بیٹھے جیسے آدمی آیا، حیوان آیا، میں ڈپٹی کمشنر ہوں، میں فلانا ہوں، ایک ایسے ہی باقی. پھر استخارے میں آیا کہ ان کا خیال کیوں، ان کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، تو یہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے. وہ بھاگ گیا، کہتے جی میں خدا نے مجھے عزت دی ہے، وہ دی ہے. عزت دیے تو خدا کے رسول کے سامنے عزت والا بن کے بیٹھنا ہے، وہاں غلام بن کے بیٹھنا. تو اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، وہ بھاگ گیا. بعد میں پوچھا، بولتے ہیں شیخ صاحب کے بعد کوئی جا، سب کو ایک کر کے رکھا ہوا ہے. وہی تو حضرت محمد مصطفیٰ کی بات ہے. لیکن اس کی عظمت کی زکات سے کتے سے بھی بدتر بیٹھے کہ خدا رسول کے سامنے کوئی نہیں. لیکن یہ چیز سمجھانے کے لیے ذہن میں بٹھانے کوئی وقت لگے گا، لیکن بعضوں کو میں جلدی سمجھا دیتا ہوں. اس لیے یہ پھوتی خانی آتے کم ہے نا. اب ہم جب آئے گا نہیں آگے پہلے ہی سمجھا دیں، سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا باڑ میں جائے. ہاں آتے کم ہے نا، قسمت سے آتے ہیں یا کسی سفارش سے آتے ہیں یا کوئی ہم نے جن چھوڑے ہیں یا محبت والے ہیں، کوئی بہت بڑا پیر ہے بہت اچھے، پھر چل ہم بھی دیکھیں. جیسے ایک آدمی شوق ہوتا ہے دیکھنے کا، نیت نہیں ہوتی کہ زندگی ان کی خرچ ہوئی ہے ساری دنیا کے ہڈی کے پیچھے. یہ ایک دم خدا کے رسول سے نہیں بن سکتے. ماننے تک تو ہیں لیکن بننے تک اور جاننے تک اس کو وقت لگے گا. ایک آدمی اسلام لاتا ہے تو 2 منٹ میں اسلام لاتا ہے، لیکن ایمان والا بنے، نمازی پکا بننا مشکل ہے، دروشی پڑھنے والا بننا مشکل ہے، آقا کے حکموں کی پابندی مشکل ہے. ان کو دیکھو سر داڑھی منٹی ان کی صاف ہوتی ہیں، ان کو پوچھو کیوں صاف کی، آپ کو ایسا جواب دیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. اور میں بھی ایسا جواب دوں گا لیکن دیتا نہیں ہوں کہ جاہل ہے، آقا کی معرفت میں جاہل ہے. جو آقا جی کا پتہ چل جائے داڑھی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے کہ بڑی سرکار کا حکم ہے. ہاں یہ باتیں کچھ ایسی ہیں. تو اس لیے جب تک کہ قلبی معرفت دل زندہ نہ ہو کسی کو کچھ نہ کہے. وہ کیوں تم اس کو اور اس کا بیڑا غر کر دو گے اور اس کو برا کر دو گے، اسلام سے نکال دو گے. پہلے تو وہ ایمان والا بنا نہیں، تو ایمان بننے والے کے لیے بڑی وقت چاہیے، فرصت چاہیے، محنت چاہیے، پھر کچھ اس کو پتہ چلتا ہے. تو یہ چیزیں جلدی نہیں کرنی چاہیے. تو اب میں بڑا خیال کرتا ہوں پھوتی خانوں کا. کچھ کہتا ہے میں تو بوڑھا ہوں، اس کو کچھ پلا دیا کرو، کھلا دیا کرو. پھوتی خان یہ بھی پھوتی خان ہے نہیں ہے، پتہ سادے لباس میں آ جاتا وہی پتہ نہیں پھوتی خان ہے، پتہ نہیں وہ بھی ہے. ایک وہ بیٹھا پتہ نہیں پھوتی خان ہے. جو بھی ہوں گے آقا کے سامنے ہم کچھ نہیں. جب یہ سمجھ گیا کہ حضرت انسان میری کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو خدا نوازے گا. وہ ٹیلی فون اٹھا، میں کیا آپ کا ٹیلی فون کرتے ہیں، آپ کیوں ٹیلی فون کرتے، آپ اجازت کیوں دیں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ ایک بادشاہ سے بات کریں، جب مرضی بات کریں. کہتا نہیں سوچنا پڑتا. میں نے کہا اگر تم عظمت رسول کے یہاں قائل ہو، تم کو ایک دم یہاں بکواس نہیں کرنی چاہیے. اگر فائدہ اٹھانا ہے مجھ سے اجازت لو، اور جو وقت میں دوں اس میں بات کروں نہ کروں میری مرضی. اگر سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم کو نہ وظیفوں سے فائدہ ہوگا، نہ یہاں آنے سے ہوگا، نہ وہ بات جو تم ڈھونڈتے ہو خدا سے کی وہ نہیں ہوگا. کہ خدا رسول کے سامنے تم بادشاہ وزیر نہیں بن سکتے، تم ایک اللہ کا بندہ غلام بن سکتے بس بادشاہ کے سامنے. تو تمہارا یہاں معاملہ خدا رسول کا ہے. اور خدا رسول کی عظمت کا تقاضا ہے تم کو ایسے کرنا چاہیے. سمجھ گیا نہیں جی نہیں. دوبارہ آیا، مجھے پتہ نہیں چلا اس کا، 5-6 پھوتیوں کو لے کے آ گیا. پھوتی خانی کوئی بڑے بڑے سے پتہ نہیں موتی خانی تھے کہاں سے بیٹھ کے. میں نے دیکھا، میں نظر سے مجھے سمجھ آئی یہ بھی کوئی پھوتی خانی نظر آتی. میں نے کہا بھائی وظیفے لینے کوئی خاص بات نہیں ہے، یہاں سے لے لو کہیں سے لے لو، کتاب بننا تو نہیں انسان مسلمان سے پڑھ سکتے. اگر لینے ہیں وظیفے تو میرا احسان مانو گے. میں بظاہر کا دل میں تکبر نہیں تھا کیونکہ میری مرضی ہے، اور میری پھوتی خانی مانو گے، میں جیسے کہوں گا ویسے چلو گے، اور میرا احسان مانو گے اور کہیں گے ہم آپ کے غلام ہیں. نہیں تو وظیفے لے لو جا کے، کتابیں بھر کے چلو. یہ وظیفے نہیں ملتے ہیں.
مجھے نہیں پتہ تھا، ان کو سکھا کر جی ہم آپ کے غلام ہیں بڑے چالاک ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر میں نے وظیفے دیے. میں کیا اتنی جلدی ماننے ہوتے بغیر سوچ کے مان کے. پھر بعد میں چلا وہ پھوتی خانی لے کے آیا تھا ہم کو، بھائی یہاں مسئلہ کچھ ہے، سمجھ گئے تھے. جیسے جو بھائی آئیں گھڑی گھڑی نہیں آ سکتے، کبھی کبھی آتے ہیں، تو وہ میری سر آنکھوں پر آپس میں سے تقاضے سے ایک دوسرے کو دوسرے سے بہتر سمجھنا چاہیے. لیکن خدا رسول کے سامنے ہم تم کچھ نہیں. اگر یہ آپ کے دل میں آ گئی، وہ بادشاہ وقت بھی ہو ولی اللہ بن سکتا ہے، وہ وزیر داخلیہ بھی ہو، وزیر خارجہ بھی ہو، ولی اللہ بن سکتا ہے. خدا رسول کے سامنے اپنی عظمت کو نہ رکھے. دیکھیں مسجد میں جاتے ہو تو سب کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے نا. یہ کچھ اس قسم کی باتیں سمجھانے کی ہوتی، تاکہ کیونکہ ان کے حالات کو دیکھا جاتا ہے. بعضوں کی چیزیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی اپنے کو کمتر سمجھتا ہے، کام کار سے بھی گیا ہوا ہے، کم تری کا احساس ہے. وہ اپنے کو کیا سمجھتا ہے، اس کو سبق دینا بیکار ہے، وہ پہلے ہی مٹا ہوا ہے. لیکن جو پھوتی خانی ہے، ان کا مٹنا بڑا مشکل ہے. تو ان کو کچھ سبق دیا جاتا ہے. چلو جو اندرونی طور سے جب مٹے گا وہ بھی مٹے گا. جب مٹے گا کم از کم ذہن تو اس کا بن جائے نا، میں خدا رسول کے سامنے کچھ نہیں ہوں، یا کہنے خدا رسول کے سامنے میں اپنی پوزیشن رکھتا ہوں. یہ تو بہت مصیبت ہے یا نہیں؟ تو ذہن تو ان کا، تو کم ان کا ذہن میں نے بنا دیا. اس سے زیادہ اب میں نہیں کہتا، کیونکہ طریقت آپ ساری رات نماز پڑھیں، سارے وظیفے، جو سب کچھ آپ کر سکیں گے، لیکن اب مٹا دے اپنی ہستی کو دانہ خاک میں مل کر، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت ہی مشکل ہے. ہاں یہ قسمت والے کو ہوتا ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں تھوڑا بہت ذہن میں بنا دیتا ہوں تاکہ اس کو فائدہ پہنچے. پھر کہ میں نے وظیفے بھی پڑھے، ملتان بھی گیا، یہ بھی گیا، مجھے فائدہ کیوں ہوا؟ فائدہ اس لیے ہوا تیرے میں انا والی خاصیت تھی. خدا کے سامنے انا اللہ کو ہے، تو اللہ کے سوا کسی کو انا کا یہ نہیں ہے، نبیوں کو بھی نہیں ہے. تو آپ پہ ہم میں انا ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیز پھر ذہن بناتا ہوں. باقی جو تجلی آئے گی، کوئی وسائل خدا بنائے گا، وہ خود ہی مٹ جائے گا. لیکن کم از کم اتنا سبق دینا ضروری تاکہ اس کو فائدہ ہو. یہ نہیں کہ میں اپنی پیری جمانے کے لیے، خدا کی قسم یہ بات نہیں. تو بہت ضروری سے یہ بھی اس بات سے میں علیحدہ بیٹھ نہیں سکتا ہوں، بیمار ہوں، وقت نہیں ہے. تو جو میرے پھوتی خانی آئے ان کو سمجھا دیا، اب وہ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گالیاں دیں. میرے بڑے پیر پہ انہیں، ہم تو چلے گئے تھے تو ایسی باتیں کرتا ہے. کچھ سمجھ میں آئی ہیں؟ ہاں بس ذہن بنا لو کہ خدا کے سامنے انسان کی کوئی وقت نہیں ہے، نبی کے سامنے وہ اپنی عظمت لے کے نہیں بیٹھ سکتا. ہاں پھر اس کو فائدہ ہوگا، ذہن بھی بن جا ہوگا. یہ نہیں کہ وہ وزیر داخلیہ نہیں ہوگا، دنیا کا بھی بادشاہ ہو، لیکن خدا کے سامنے اپنے کو کچھ نہ سمجھے. وہ سلمان صاحب بادشاہ نہیں تھے، نبی تھے. یہ نہیں کہ کپڑے پھٹے ہوں، اس کے پاس وزارت نہ ہو، اس کے پاس حکومت نہ ہو، سب ٹھکرا. یہ نہیں، یہ کم عقلوں کی اور کم نظر جو سے یہ ان کا خیال ہے، یہ نہیں ہے. امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، خدا رسول کے سامنے وہ کچھ نہیں ہے. بس یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور اس سے زیادہ نہیں. باقی جو اللہ کرے گا وہ ہوگا. چلیں جی پڑھیں کچھ، کیونکہ فقط یہاں بیٹھنا اجتماع مقصود نہیں ہے نا. یہ چیزیں سب سے پہلے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز بیچ میں اگر نکل گئی، انانیت، رابطہ خدا رسول سے پیدا ہوتا ہے، وہ اثر شروع ہو جاتا ہے. جس انسان حیرات خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ تبھی ہوگا نا جب وہ فنا ہوگا، اس میں انانیت نہیں ہوگی. تو پھر وہی یہ سبق میں چلا سکتے ہیں جو اس انانیت کو جانتے ہیں، جن کا یہ کام ہے، جن کا یہ فن ہے. لیکن کم از کم اتنا تو کرے، ان کا ذہن بنا دے تو خدا رسول کے سامنے اپنے کو کچھ نہ سمجھ بس. ہاں اور اس میں ایک بات اور ہے، جیسے تو خدا کے سامنے جھکتا ہے، ایسے خدا کے لیے دوسرے کے سامنے جھک، اس کے لیے نہیں. یہ بہت ہی مشکل ہے. شیطان دیکھو خدا کے سامنے جھکتا تھا خدا نے کہا آدم کے سامنے جھکا، یہ نہیں ہوگا، ادھر سے مارا گیا. آدم کے سامنے جھکنا اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ کے لیے جھکنا تھا. اسی آخر کا من تواضع للہ رفع، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے خدا بلند کرتا. تمہارا نوکر ہے، تمہارا ہمسایہ ہے. ہاں جی ہاں، یہ ایک آدمی بہت ایسا غریب تر ہے، یا بدماش ہے، نالائق ہے، کچھ بھی ہے،
تم خود اس کے سامنے تواضع سے پیش آتے ہو، نہیں کہتے میں بڑا ہوں، میں اقتدار والا ہوں، یا میں رانا ہوں، سلطانہ ہوں، ہاں جی، یہ نہیں سوچتے ہو، تواضع کرتے ہو۔ اس کے ساتھ کچھ ایسے یہ سیکھنی پڑے گی چیزیں بعد میں، ہاں جی، تواضع کرتے ہو، لیکن کرتے اس لیے اللہ کوئی چیز پسند ہے تو اللہ تم کو بلند کرے گا، لیکن یہ مشکل بہت ہے۔ خدا کے سامنے سب جھکتے ہیں، خدا کے لیے دوسرے کے سامنے جھکنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ شیطان سے، یہ عالموں کو بھی مشکل ہوتا ہے، میں کیسے جھکوں؟ اسی جھکنے میں خدا ملتا ہے، زبان میں اثر آتا ہے، خدا اس کی نگاہ بنتا ہے، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ آج سے ایسے ایک دم تو ہوگا نہیں، بس اتنا ذہن بنا لو آپ امیر ہوں، غریب ہوں، وزیر ہوں، آپ خدا رسول کے سامنے اپنے کو کچھ نہ سمجھیں، بس تو آپ پہ کرم کا دروازہ کھلے گا۔ یہ نہیں کہ آپ وزارت چھوڑ دیں، آپ حکومت چھوڑ دیں، آپ بادشاہ، یہ نہیں ہے۔ اگر یہی شرط ہوتی تو سلیمان علیہ السلام بادشاہی نہ کرتے، صحیح ہے، صحیح ہے، صحابہ حکومتیں نہ کرتے، اور آقا جی ان کو امیر بنا کے بھیجتے تھے۔ تو اس چیز کو کچھ وقت لگتا ہے، باقی یہ اگر قدرتی طور سے قسمت تیز ہو جائے، تجلیات جو آدمی خود ہی فنا ہو جاتا ہے، اور جب تک فنا نہ ہو تو اسباب جو فنا کے ہیں شیخ سے سیکھتا رہے۔ مثلا گھر کا کام کبھی خود کر لینا، بیوی جو کام کرتی ہے خود کر لینا، کبھی گھر کے کپڑے خود دھونا، کبھی نوکر والا کام خود کر لینا، نوکر کو کہنا آج میں کروں گا، ایسے کام کر لیں اللہ سے۔ کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ یہ ہمارا جو مقصد ہے نا، وہ گھڑی گھڑی بولنا ڈر لگتا ہے کہ ہم کو خدا رسول سے رابطہ کرنا ہے، پھر رابطے کا اثر ہونا چاہیے۔ تمہارا رابطہ کیا دلیل ہے، کیا قوت ہے تم میں، تم کیا کر سکتے ہو رابطہ، تم پھر پتہ چلنا چاہیے اس کا رابطہ ہے نہیں ہے۔ ہاں، ایک آدمی سب پاکستان، اس کا رابطہ ہے حکومت سے، وہ ٹیلی فون میں تمہارا کام کرا دے گا، اس کا رابطہ ہے، وہ 2 لفظ لکھے گا، کوئی پوچھے گا تم کو باہر کر دیں گے، رابطہ رکھتا۔ تمہارا خدا سے رابطہ تم بھی کر کے دکھاؤ نا، تو یہ رابطہ پھر کہ صورتیں بتائی جائیں گی، اس کا رابطہ پیدا ہوگا، اس کی زبان خدا جو نکل جائے گا وہ ہوگا، بغیر دعا کے نکالے گا ہو جائے گا۔ بعض لوگ سے ڈر لگتا ہے، جو کہے ہوتا ہے، اس کی زبان خدا کی زبان ہوتی ہے نا۔ ہاں، اور بعض وہ بھی کلمہ پڑھتا، اس میں وہ بات نہیں ہے، لیکن یہ فنا ہو چکا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بتاتے جی اللہ، اور یہ بڑے پھوتی خان سمجھتے ہیں جی، بعض آتے ہیں علیحدہ ملتے ہیں، لیکن ان کو جیسے نا اپنا وہ دنیا کی پھوتی کا ڈر ہوتا ہے نا کہ ہم کو دیکھ نہ لے، مانتے ہیں ابھی وظیفے لے کے چلے جاتے ہیں، پھر سمجھاتا ہوں کہ پھوتی چھوڑ دینا، اور بعض میں اچھے نکلتے، بولتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو، ہم جب آپ کے پاس ہیں کتے بن کے آئے، ایسے بولا بعض میں نے کہا پھر فائدہ دیکھو گے۔ ہاں انشاءاللہ، چلے جی، خدا کرے خدا سے آپ کا ہمارا رابطہ ہو جائے، اور جو رکاوٹ کی صورتیں ہیں یا نا سمجھی کی صورتیں ہیں، خدا ان سب کو آسان کر دے۔ یمن میں تھا، ایک شیخ اٹھا رات کو وضو کیا، جو حکومتیں کی باتیں ہو رہی تھی، ان کی طبیعت کبھی جلالی ہوتی، کبھی جمالی ہوتی، لیکن بعض رابطے کی صورت میں ہوتے ہیں، بعض نہیں بھی ہوتے، یہ تو اللہ ہی جانے نا۔ وہ رابطے والا تھا، وہ باتوں والا شیخ نہیں تھا، رابطے والا تھا۔ ویسے کہ شیخ صاحب آج سے بات کریں، حکومتوں کے معاملے میں آپ کو کوئی تکلیف نہ آ جائے، کہا آج سے بات کریں، مسواک توڑ دی، صبح دیکھا قتل ہوا پڑا تھا۔ یہ رابطے والا، ورنہ ایسے کرتے نہیں۔ بعض مشائخ کو طریقت والے کہتے ہیں، یہ باتیں یاد رکھیں۔ ہاں، رابطے کے آپ کو رابطے کا شوق پیدا ہو۔ تو آقا جی نے ان کو نصیحت کی، تم ایسے نہ کیا کر، جس کا مطلب تھا کہ تم کو پتہ ہے کہ ہماری زبان تمہاری زبان ہے، جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو احتیاط کیا کرو۔ ہاں، میں رحمت للعالمین ہوں، چاہے ایسا ہوتا ہے سہ جایا کرو کہ ان پر اثر پڑتا ہے، تمہاری ناراضگی کا اثر پڑتا ہے، تمہاری خوشی کا اثر پڑتا ہے، تمہاری نگاہ کا اثر، کہ تمہارا دل کھلتا ہے، سارے دروازے کھلتے ہیں، تمہارا دل بند ہوتا ہے، ان پہ ہر طرف سے خیر بند ہو جاتی ہے، بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، کیونکہ بادشاہ وقت دنیا سے جڑا، خدا سے نصیصوں سے نہیں جڑا ہوا،
تو بتاؤ یہ آقا سے جڑنے کی ڈگری بڑی ہے یا حکومتوں سے جڑنے کی ڈگری بڑی ہے؟ آپ آقا سے جڑو، حکومتیں تمہارے تابع ہیں، حکومت والے تمہارے پیچھے پھریں گے، بادشاہ تمہارے پیچھے پھریں گے، وزیر تمہارے پیچھے پھریں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں ایک شیخ نے اس پر مہربانی کی، وہ آیا بولا جی مجھے کیمیا سکھا دو شیخ صاحب، آپ اللہ والے ہیں، اللہ والے جیسے دنیا تو کوئی بات نہیں، اب میرا ایک شوق ہے مجھے یہ چڑھا ہوا ہے، تو آپ مہربانی کریں۔ کہ وہ بھی شیخ کہتے واصل تھا، رابطے والا تھا خدا کا۔ اس نے دیکھا یہ نظر آتا ہے کچھ اس میں ہے ایسی مادہ، کہا اگر بیٹا تم ایک سال ہماری خدمت فی سبیل اللہ کر، تم پتہ ہم درویش لوگ ہیں، کبھی کھانا ہے کبھی نہیں ہے بظاہر، جیسے سے کہا تو ہم دعا کریں یہ کوشش کیمیا تم کو آ جائے، ایک سال ہماری کوشش کرو، ایک سال وظیفہ پڑھو، اس کے بعد ہم کیمیا سکھا دیں گے، وعدہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ اس سے ایک سال وظیفے پڑھتا ہے، کہا جب وظیفے پڑھو تو ایک ہی نیت رکھنا، کوئی نیت نہ ہو، تجھ سے خدا راضی ہو جائیں، تجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ راضی ہو جائیں، اور کوئی تیری نیت نہ ہو، بس نہ دنیا نہ آخرت، جنت، خدا رسول تجھ سے راضی ہو جائیں ہمیشہ کے لیے، یہ نیت کر لو، اور میری جو خدمت کرتے دعا کر دوں گا، پھر تم کو کیمیا میں سکھا دوں گا، اور میں تم کو دے لے تو کچھ نہیں سکتا، یہ فی سبیل اللہ، کیا فی سبیل اللہ آپ کی خدمت بھی کروں گا اور وظیفے بھی پڑھوں گا اسی نیت سے، اور آپ مجھے کیمیا سکھا دوں گا۔ سال گزرا، کچھ دن اوپر ہونے لگے، دیکھا شیخ صاحب بات نہیں کرتے، تو اس نے موقع دیکھا بات کیا، شیخ صاحب کچھ وقت پورا ہو گیا، میں نے گھر جانا ہے، اور آپ نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا تھا، اگر مہربانی کریں تو وعدہ پورا کریں۔ کہا کیا وعدہ تم سے کیا تھا بتائیں؟ کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک سال وظیفے پڑھو، ایک سال میری خدمت کرو، ہم دعا کریں گے اور تم کو کیمیا سکھا دیں گے۔ کہا جیسے وظیفے کیے تھے نیت تو نہیں بدلی؟ کہا نہیں، آپ نے کہا خدا رسول راضی ہو جا، میں نے کچھ خدا سے نہیں مانگا، یہی مانگا اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، مہربان ہو جا، اور نبی کریم میرے پہ راضی ہو جائے، بس اور کچھ نہیں مانگا۔ اس لیے کہا اچھا پھر مجھ کو وضو کرا دو۔ پانی لینے گیا، جو ڈول نکالے سونے چاندی میں، سونا چاندی بنانا تھا نا، جو ڈول نکالے سونے چاندی کے بھرے نکلے۔ آیا کہ شیخ صاحب وضو کا پانی نہیں نکال سکتا، وہ سونے چاندی کے ڈول بھرے نکلتے ہیں۔ کہا تم خود کیمیا ہو گئے ہو، جس دنیا کے پیچھے پھرتے تھے رولو گے، اب نہیں رولو گے، دنیا تمہارے پیچھے رولے گی، تمہارے جوتے اٹھائے گی، تمہارے زبان سے جو نکلے گا وہ ہوگا، تم نے خدا نبی کو راضی کر لیا، سچ جاؤ۔ دیکھا کہ باہر نکلتے تھے دنیا بھاگتی، میں جوتا اٹھاؤں، میں جوتا اٹھاؤں۔ وزراء، حکماء، حکمران آتے تھے، ان کی کوئی مصیبت مشکل ٹرتی، سونے چاندی کی پلیٹیں لے کے نظر آنے دیتے، بانٹ بانٹ کے تھک جاتا تھا وہ۔ کسی کو کوئی مصیبت کچھ آتی تھی کہتا تھا اچھا اللہ شفا دے گا، تھوڑی سی دعا کر دی شفا ہو گئی، وہ نذرانہ لے کے آیا۔ بتاؤ اب کیمیا کیا تم خوب کیمیا ہو گئے ہو، دنیا تمہارے قدموں کے ساتھ پھرے گی، تمہارے جوتوں کے ساتھ پھرے گی، ان کو فیض ہوگا تم سے، تم کو چھوڑے گی نہیں، تم خود کیمیا ہو گئے، اب تم دنیا کے پیچھے نہیں پھرو گے، کیمیا تم خود ہو گئے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی کسی نے دعا مانگی، اے اللہ تجھے جو کچھ تجھے مانگے اس کے دے دے، مجھے کچھ نہ دے، مجھ کو اپنی تمنا دے دے۔ جب خدا مل گیا پھر کیا باقی رہ گیا؟ تم اس طرف آپ کو تھوڑا تھوڑا لاتا ہوں، آپ آتے ہیں مسائل کے یہ ہو وہ ہو، وہ تھوڑے بہت حل ہوتے ہیں تو لگ جاتے ہو، نہیں حل ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نمازیں اب کیا پڑھیں، درود کیا پڑھیں، تو مسئلہ تو ہوا نہیں۔ تو مسئلہ حل ہو نہ ہو، ایمان کا تو مسئلہ حل ہونا چاہیے، ایمان پہ مرے، تو ایسی غلط سوچ نہیں ہونی چاہیے نا۔ تو اس لیے آپ کو اس طریقے پہ لاتا ہوں، تمہارے مسائل حل ہو نہ ہو، آپ یہی کہیں کہ خدا رسول ہم سے آپ سے راضی ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہماری آپ کی نیتیں یہی ہو جائیں کہ خدا رسول ہم سے آپ سے راضی ہو جائے، بس یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی۔ چل بھائی، اور خدا سے دعا کرتا ہوں خدا آپ کو توفیق دے، اور میں آپ کو آئی لو یو کہہ کے جاتا ہوں، آرام کرتا ہوں، پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے، اور یہ رحمت للعالمین کا رستہ ہے۔
اگر آپ نے یہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی، وظیفے نہیں چھوڑے، آپ کا رابطہ دن بدن اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں سلسلہ ہے نبی کریم سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ ہاں اگر ان سے رابطہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے نمازوں میں گڑبڑ کی اور وظیفوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، نبی کریم سے آپ کا رابطہ کمزور ہوتا جائے گا۔ ہاں، اور سلسلے سے رابطہ ٹوٹ گیا تو آقا سے تمہارا رابطہ ٹوٹ گیا۔ ہاں، تو اس نسبت کو مضبوط کرو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔